اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. عزیزان محترم، سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس سورہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا کہ تم پیغام توحید بندوں تک ان لفظوں میں پہنچا دو. قل، کہو، هو اللہ، کہ وہ اللہ احد، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا. ولم یولد، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی دنیا میں اور کائنات میں اس کا شریک اور ہمسر نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں پروردگار عالم نے ایک لفظ رکھا، اور وہ لفظ ہے قل، اور اللہ کے درمیان میں ہوا کا. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اگر اس ہوا کو آپ درمیان سے نکال لیں اور یعنی مثالاً رس کر رہا ہوں اور کہیں کہ قل اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو کیا جملہ مکمل نہیں ہے؟ جملہ تو مکمل ہے. پھر یہ جو ہوا رکھا پروردگار نے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس ہوا میں وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لفظ ہوا ناگزیر ہو گیا اس مقام پر؟ تو اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وجود خدا کے سلسلے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر معلوم کریں. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک ملاحظہ فرما لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پروردگار بالاستقلال اپنے وجود پر کوئی دلیل نہیں دیتا قرآن میں. یعنی خدا کے وجود پر آپ کو کوئی دلیل مل جائے قرآن میں تو وہ ضمنی تو ہو سکتی ہے، مستقل بذات کوئی دلیل پروردگار نے اپنی ذات کے لیے قرآن میں نقل نہیں فرمائی. اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے کسی مرحلہ فکر پر اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصول دین میں پہلے توحید ہے کہ خدا کو ایک مانو. اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی اصول دین میں پہلے تو وجود خدا ہونا چاہیے نا، کہ خدا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے توحید کہ وہ ایک ہے. یہ وجود خدا کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ بھائی پہلے یہ تو اسٹیبلش کریں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، جب ہوگا تو پھر یہ طے کریں گے کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. تو اصول دین میں اول وجود خدا نہیں ہے، اول توحید. اس کا سبب کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا نقطہ نظر اور قرآن مجید کا طریقہ پورے قرآن میں جو جاری و ساری ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید وجود خدا پر دلیل نہیں دیتا مستقل بذات طور پر. اب مثلا گفتگو کی اس نے افی اللہ ہے شکن فاطر السماوات والارض، کیا خدا کے وجود میں تمہیں شبہ ہے؟ وہ خدا جو آسمان و زمین کا خالق ہے. دلیل نہیں دی، یعنی سوال کیا افی اللہ ہے شکن، کیا خدا کے وجود میں تمہیں شبہ ہے؟ وہ خدا جو آسمان و زمین کا خالق ہے. تو بتلانا یہ تھا کہ وجود خدا انسان کی فطرت میں داخل ہے. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو اپنے وجود کا احساس ہو تو یہ احساس مستلزم ہے وجود خالق کو. یعنی اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہوں تو پھر یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے. یعنی ہر وہ شے جو پیدا ہوتی ہے یقینی طور پر اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے. تو وجود خدا فطرت انسانی میں داخل ہے، اس لیے پروردگار عالم نے وجود خدا پر کوئی مستقل بذات دلیل قرآن مجید میں عطا نہیں فرمائی. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وجود خدا فطرت انسانی میں داخل ہے، اس اعتبار سے کہ اگر آپ دھواں دیکھیں تو آپ کی فطرت پکار کے کہے گی کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے. اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے دھوپ دیکھ رہے ہوں، چاہے سورج آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو، تو دھوپ پکار کے آپ سے یہ کہے گی کہ سورج موجود ہے. اثر مؤثر کو بتلاتا ہے، ایفیکٹ کاز کو بتلاتا ہے، معلول علت کو بتلاتا ہے. یہ اصول ہر انسان کی فطرت میں جاری و ساری ہے.
تو اگر یہ اصول پوری کائنات کے اندر جاری و ساری ہے اور آپ اثر کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ لگاتے ہیں اور مؤثر کو دیکھ کر اثر کا پتہ لگاتے ہیں، تو اگر کوئی مخلوق ہے تو پھر اس کا خالق ہوگا. یا تو آپ مخلوق ہونے سے انکار کر دیں، اور اگر مخلوق ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو اس کا خالق یقینی طور پر موجود ہے. جب وہ خالق موجود ہے تو اس خالق کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی فطرت میں یہ بات طے ہو چکی کہ ہر مخلوق کا خالق ہوگا. تو فطرت نے بتلا دیا کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے. جب فطرت بتلا چکی کہ خالق ہے تو اب دین بتلائے گا کہ وہ خالق کتنے ہیں. اس لیے اصول دین میں توحید کو پہلے رکھا گیا، وجود خدا کو نہیں رکھا گیا. فطرت بتلا چکی کہ خالق ہے، اب آپ کو دین بتلائے گا کہ وہ کتنے ہیں. اس لیے اول توحید، خدا ایک ہے. تو جب ہم نے یہ بات طے کی کہ ہر انسان کی فطرت یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک اس کا پیدا کرنے والا ہے، ایک اس کا بنانے والا ہے، ایک اس کا صانع ہے، ایک اس کا خالق ہے، تو اب انسان زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، جہادو بہا واستیقنتھا انفسہم، زبانیں انکار کر رہی ہیں اور ان کے نفس اس کا اقرار کر رہے ہیں. یعنی وجود اپنی حیثیت میں پکار کے کہہ رہا ہے، چاہے زبان کہے یا نہ کہے، وجود پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. تو فطرت بتلا چکی کہ خالق ہے، اور ہر انسان کی فطرت پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک خالق موجود ہے. تو اسی خالق کی طرف اشارہ کیا کہ قل هو اللہ احد، وہ جسے فطرت پکار کے کہہ رہی ہے وہ اللہ فقط اور فقط ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. اس ہوا میں جو پروردگار عالم نے راز رکھا تھا، وہ راز یہ تھا کہ وہ جسے فطرت پکار رہی ہے، وہ جسے فطرت تسلیم کر رہی ہے کہ خالق ہے، وہ اللہ کل ایک ہے، احد ایک ہے. احد کے معنی ایک نہیں، واحد کے معنی ایک. اور قرآن مجید میں ہے للہ الواحد القہار، اللہ واحد ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ واحد ہے. واحد کے معنی ایک، احد کے معنی اکیلا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق تو ہوگا. دیکھیے، ارسطو سے کسی نے واحد کی تعریف پوچھی، یعنی ایک کی ڈیفینیشن. اس نے کہا الواحد نصف الاثنین، ایک دو کے آدھے کو کہتے ہیں. تو کہا کہ دو کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کے دگنے کو کہتے ہیں. تو اب میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ واحد وہ جو اثنین کا آدھا ہو، دو کا آدھا ہو. یعنی ایک وہ ہے جو آدھا بھی ہو سکتا ہے اور ایک وہ ہے جو دو بھی ہو سکتا ہے. تو اگر پروردگار عالم کو ہم ایک کہہ دیں تو اس کے نصف ہونے کا بھی امکان اور اندیشہ موجود ہے، اور اس کے دگنا ہونے کا بھی امکان اور اندیشہ موجود ہے. جبکہ اس کی ذات میں نہ نسبیت موجود ہے نہ اثنینیت موجود ہے. اس لیے پروردگار عالم نے جب توحید خالص کا اعلان فرمایا تو احدیت کے لفظ کے ساتھ، واحدیت کے لفظ کے ساتھ نہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ واحد بھی ہے تو اس لفظ واحد کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا یہ قابل غور بات کہ بھئی کہیں کہتا ہے کہ وہ واحد ہے، کہیں کہتا ہے کہ وہ احد ہے. تو احد کے معنی اکیلا اور واحد کے معنی ایک. واحد کیوں کہا؟ تو آپ یقین فرمائیں کہ قرآن مجید کسی ایک سطح ذہن کے لیے نہیں آیا، بلکہ جتنی سطحیں ذہن کی دنیا میں پائی جا سکتی ہیں ان ساری سطحوں کو مکمل طور پر ذہنی طور پر فیڈ کرنے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا. تو یہ جو لفظ واحد آیا ہے نا، وہ ان 360 بتوں کے اور خداؤں کے مقابلے میں آیا کہ تمہارے ذہن میں جو یہ 360 بت براجمان ہیں اور موجود ہیں، تو ان 360 کے مقابلے میں اس ایک کی عبادت کرو. تو جب وہ 360 سے ہٹ کر ایک کے اوپر آ گئے تو اب انہیں توحید خالص کا سبق دیا گیا اور توحید خالص کا اعلان کیا گیا کہ اب تم 360 سے ہٹ کے ایک پہ تو آ گئے، لیکن اب اگر میں ایک کہہ دوں اسے تو ایک وہ بھی ہو سکتا ہے جو آدھا ہو، ایک وہ بھی ہو سکتا ہے جو دگنا ہو. دیکھیے، پانی ایک ہے، لیکن وہ سننے والے جانتے ہیں جو پانی کی ماہیت سے واقف ہیں کہ دو مختلف اجزاء سے مل کے بنا، تو دیکھنے میں تو ایک ہے نا. اجزاء میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کم سے کم دو. تو ہم پانی کو بھی ایک کہتے ہیں جبکہ دو اجزاء سے بنا ہے. یہ میز بھی ایک ہے، اگر یہ 20 سے کاٹ دیا جائے تو یہ دو ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو وہ جو دو سے مل کے ایک بنا ہو وہ بھی آپ کی اصطلاح میں ایک ہے، اور وہ ایک بھی آپ کی اصطلاح میں ایک ہے جسے بعد میں دو کیا جا سکے. اب دو قسمیں آ گئی ایک کی، اور ایک قسم وہ ہے کہ یہ ایک میرا ہاتھ ہے، دوسرا یہ ہاتھ ہے، ایک داہنا ہاتھ ہے اور ایک بایاں ہاتھ ہے. یہ دو ہیں یا ایک ہے؟ دو ہے نا. ایک شکل، ایک صورت، ایک صفات، ایک خصلت، اس کے باوجود یہ دو ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دو الگ الگ جہتوں میں ہیں. تو اگر جہت بدل جائے جب بھی دوئی آ جائے، اگر تقسیم ہو جائے جب بھی دوئی آ جائے، اگر ترکیب آ جائے جب بھی اس کے اندر دوئی آ جائے. تو خبردار اپنے خدا کو اس طریقے سے نہ سمجھنا کہ وہ قابل تقسیم نہیں ہے، وہ قابل جہت نہیں ہے، وہ قابل مکان نہیں ہے، وہ قابل زمان نہیں ہے، وہ فقط اور فقط احد ہے. اس لفظ احدیت میں
یہ راز تھا. اور اب اس کے آگے اس کی تشریح کی. اللہ الصمد. سنو, اللہ صمد ہے. صمد کے دو مفہوم ہیں عربی زبان میں. صمد وہ ٹھوس شے جس میں کوئی خلا نہ ہو, جس میں کسی چیز کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہ ہو, اسے کہتے ہیں صمد. اور صمد کے معنی بے نیاز, جو کسی کی احتیاج نہ رکھتا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ الصمد, پروردگار بے نیاز ہے اور اتنا ٹھوس ہے. ٹھوس سے مراد مادی ٹھوس نہیں, وہ روحانی ٹھوس. اتنا ٹھوس ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کے دخول کا کوئی امکان پایا نہیں جاتا. اگر یہ بات میں اپنے سننے والوں تک پہنچا سکا تو مجھے اجازت دیں کہ میں اسی منزل فکر پر ایک نئی بحث کا اور ایک نئے خیال کا آغاز کروں. وہ نیا خیال یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں پروردگار عالم نے توحید خالص کا اعلان کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ نسبتیں ہیں اور اضافتیں ہیں کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا, وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس کے اندر ساری چیزیں سمیٹ لی پروردگار عالم نے. وہ سارے عقائد شرک جو اس عہد میں موجود تھے ان سب کو سمیٹ کے ان کی تردید کر دی. توحید خالص کا دو جملوں میں اعلان ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب میں اپنے سارے محترم سننے والوں سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس منزل فکر پر کہ پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا اور ظاہر ہے کہ مشرکوں نے اس اعلان کو سنا. یہ مشرک جو 360 دیویوں کو اور دیوتاؤں کو پوج رہے تھے, انہیں کیا قباحت پیش آ رہی تھی کہ اسے ایک خدا کو نہ مان لیں؟ بھائی 360 ان کے, ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہو سکتا تھا نا کہ بھائی 360 ان کے رہتے اور ایک پیغمبر اکرم کے خدا کو بھی وہ مان لیتے تو 361 ہو جاتے. تو جو 360 کو مان رہے ہو وہ ایک کو کیوں نہیں مان رہے تھے؟ قابل غور بات تو ہے. تو عزیزان محترم, اگر پیغمبر اکرم کا اور قرآن مجید کا مطالبہ فقط اتنا ہوتا کہ ہمارے ایک کو بھی مان لو, تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مشرک اس سے انکار نہ کرتا. لیکن پیغمبر اکرم کا اور قرآن مجید کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ اپنے 360 کے ساتھ ہمارا ایک اور بھی مان لو. نہیں, بلکہ مطالبہ یہ تھا کہ لا الہ, اپنے سارے دیوی اور دیوتاؤں کا پہلے انکار کرو. جب تم پہلے اپنے سارے دیویوں کا اور سارے دیوتاؤں کا انکار کر لو گے, جب ہم توحید خالص کا اعلان کریں گے الا اللہ کہ معبود فقط اور فقط اللہ ہے. تو مشرکوں کو جو پریشانی پیدا ہو رہی تھی وہ پریشانی فقط اور فقط یہ تھی کہ پیغمبر اکرم کے ایک خدا کو ماننا نہیں تھا, بلکہ اپنے سارے خداؤں کا انکار کرنا تھا. بھائی ان کے سارے خدا کیا تھے؟ وہی بت. توجہات مت بھول رہے ہیں, بت تھے نا سارے خدا. تو کلمے میں کیا بتوں کا انکار ہے؟ لا صنم الا اللہ ہے, کہ کوئی بت اللہ نہیں ہے سوائے معبود کے. لا صنم الا اللہ نہیں, کلمہ یہ نہیں ہے نا. لا الہ, اگر فقط صنم کی نفی ہوتی تو فقط اور فقط وہ دیوی اور دیوتا اس نفی کے رینج میں آ جاتے جو وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. وہ جو اقتدار کا بت ہے وہ الگ ہو جاتا, وہ جو سرمایہ کا بت ہے وہ الگ ہو جاتا, وہ جو بڑی طاقتوں کا بت ہے الگ ہو جاتا. اس لیے لفظ الہ کو رکھ کر سارے بتوں کی نفی کی کہ جو تمہارے نفس کے اندر ہو یا تمہارے نفس کے باہر ہو, پہلے ان سارے خداؤں کی نفی کرو. جب ان سارے خداؤں کی تم نفی کر لو گے, جب تم ہمارے خدا کو مان سکتے ہو, ورنہ ہمارے خدا کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور مشرک کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہی تھی. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے بڑا عجیب و غریب جملہ ہے, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر کے ایک خدا کو مان لو. مسئلہ یہ تھا کہ خدا کو ایک مان لو. یعنی جتنا فرق ان دونوں لفظوں میں ہوگا اتنا ہی فرق پیغمبر اکرم کی توحید میں اور ان کے عقیدہ شرک میں ہوگا. یعنی ایک خدا کو ماننا نہیں تھا بلکہ خدا کو ایک ماننا تھا. تو اس خدا کے ایک ماننے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نہ دیویوں کا انکار کریں گے نہ دیوتاؤں کا انکار کریں گے, بلکہ ہم اپنے عقیدہ شرک پر قائم رہیں گے. تو سارا جو جھگڑا تھا, ساری جو نزاع تھی, وہ لا الہ پر تھی, الا اللہ پہ نہیں تھی. لیکن جو بات میں آج کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بات فقط اور فقط اتنی ہے کہ سارا جھگڑا, ساری نزاع اور سارا تصادم الا اللہ پہ نہیں ہے. بھائی اگر ایک خدا ہے تو چلو 360 ان کے اور ایک ان کا مل کے بات ہو سکتی, تو الا اللہ پہ جھگڑا نہیں ہے, سارا جھگڑا لا الہ پر ہے. پیغمبر نے کوڑا برداشت کیا لا الہ کی خاطر, پیغمبر کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, برداشت کرتے رہے لا الہ کی خاطر. پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں جنگ احد کے میدان میں دیکھی لا الہ کی خاطر. ابھی الا اللہ پہ گفتگو نہیں ہے. تو یہ جو سارا نظام نبوت ہے وہ مکے میں لا الہ الا اللہ کو اسٹیبلش کر رہا تھا, اور جب مکی زندگی میں لا الہ اسٹیبلش ہو گیا تو پھر اب مدنی زندگی میں نماز آئی, روزہ آیا, حج آیا, عبادتیں آئیں اور الا اللہ کو اسٹیبلش کیا گیا.
کہ اس معبود کی عبادت کرنی ہے. تو توحید کے 2 جز ہیں. پہلے سارے خداؤں کا انکار کرو اور پھر اس خدائے برحق کا اقرار کرو جو مستحق ہے عبادت کا. اگر یہ بات میں واضح کر سکا تو مجھے اجازت دے کہ خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی ربائی میں ایک مصرع کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، تو یہ جو مصرع کہا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ضرورت شعر کی وجہ سے پورا کلمہ نظم نہیں فرما رہے تھے. بھائی کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ربائی ہے اور ربائی کی ایک بحر ہوتی ہے مفعول و مفاعل مفاعل فا، اور اگر آپ ان کی اضافتیں نکالیں گے تو ربائی کے اوزان 108 ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ پورا کلمہ نظم نہیں ہو رہا تھا اس بحر میں اور ربائی کی دوسری بحروں میں اور دوسرے اوزان میں، اس لیے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمے کے آدھے جز کو نظم فرمایا حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاعر مشرق، انہوں نے بھی ایک مقام پر فرمایا کہ پس بنائے لا الہ گردیداست. حسین ابن علی لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے. تو لا الہ الا اللہ پورا نظم نہیں کیا، لا الہ کی بنیاد بن گئے. تو مجھے کہنا یہی تھا کہ حسین ابن علی نے جس عہد میں خروج فرمایا اور حسین ابن علی نے جس عہد میں قیام فرمایا اس عہد میں الا اللہ خطرے میں نہیں تھا، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھی. حسین ابن علی نے جس عہد میں قیام فرمایا ہے اس عہد میں الا اللہ خطرے میں نہیں تھا، مسجدوں میں اذانیں تھیں، نمازی موجود تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، حج کیا جا رہا تھا، لوگوں میں روح اسلام بیدار تھی، لوگ شریعت محمد پر عمل کر رہے تھے. خطرے میں لا الہ تھا، خطرے میں لا الہ تھا. ایک ایسا شخص اور ایک ایسی ذات جو سارے خدایان باطل کی نمائندہ بن کے آ گئی ہو، تو اب ضرورت تھی اس کے مقابلے پر ایک ایسا شخص اٹھے جو سارے ہادیان برحق کا نمائندہ ہو اور تیشہ لا الہ کی ضرب سے اس بت باطل کو توڑ دے. یہی سبب ہے کہ اب میں کس طریقے سے اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ سوچ رہا ہوں. یہی سبب ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم کو معلوم کرنے کے اور جاننے کے 2 ہی ذریعے. ایک ذریعہ یہ ہے کہ اثر دیکھ کے مؤثر کا پتہ چلاؤ، اثر دیکھ کے مؤثر کا پتہ چلاؤ. میں نے ابھی مثال دی کہ دھوئیں کو دیکھو آگ پہچان لو، دھوپ کو دیکھو سورج کو پہچان لو. اور ایک طریقہ یہ کہ براہ راست آگ کو دیکھ لو تو اب دھواں بیچ سے نکل جائے گا نا، اور براہ راست سورج کو دیکھ لو تو دھوپ درمیان سے نکل جائے گی. تو 2 درجات ہیں سطح ذہن انسانی کے. ایک سطح کے وہ لوگ ہیں جو کائنات کے آثار کو دیکھ کر اس کے خالق اور اس کے مؤثر کو معلوم کرتے ہیں، اور دوسری سطح کے وہ لوگ ہیں جو اس کائنات سے ہٹ کر براہ راست اس کے جلوے کے مشاہدے کو اور اس کے وجود کے مشاہدے کو اپنا مطمع نظر بنا لیتے ہیں. یہ بات اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ میں آپ کے سامنے مثال نہ پیش کروں. دیکھیے قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. یہ پوری جو کائنات ہے نا، سمجھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، صاحبان ذکر کے لیے، صاحبان عقل کے لیے اور صاحبان تدبر کے لیے، یہ کائنات نشانی ہے اللہ کی کہ کائنات کو دیکھو اللہ کو پہچانو. یہی ہے نا، کائنات کو دیکھو اللہ کو پہچانو. یہ چمکتا ہوا سورج، یہ روشن چاند، یہ بہتا ہوا دریا، یہ اگتے ہوئے پودے، یہ روز و شب کی آمد و رفت، یہ سمندروں کی کب پھینکتی ہوئی موجیں، انہیں دیکھو کہ یہ حرکت کس طریقے سے قائم ہے، اور اس مؤثر کو پہچانو. تو اب ایک طریقہ دے دیا قرآن نے، ایک طریقہ دیا کہ اثر کو دیکھو مؤثر کو پہچانو. تو سورج دیکھا ہم نے خدا کو پہچانا، چاند دیکھا ہم نے خدا کو پہچانا، زمین دیکھی ہم نے خدا کو پہچانا. یعنی قرآن نے طریقہ یہ بتلایا ہے. تو کائنات کو دیکھو خدا کو پہچانو، لیکن وہ مخلوق اول جسے اللہ نے کائنات سے پہلے پیدا کیا ہو، بھائی وہ کیا دیکھ کے پہچانے؟ وہ مخلوق اول سرکار دو عالم حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو کائنات میں اول مخلوق ہے نا. نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے. تو اب پیغمبر اکرم کس چیز کو دیکھ کے خدا کو پہچانے؟ تو اب ایک ہی صورت ہے اس سوال کی کہ پیغمبر اکرم نے براہ راست جلوہ رب دیکھا اور خدا کو پہچانا. تو کائنات کی واحد ذات ہے پیغمبر اکرم کی جس نے براہ راست جلوہ الہی کو دیکھا اور جلوہ الہی کو دیکھنے کے بعد اسے پہچانا. تو اب پیغمبر اکرم انتہائی قرب میں ہے خدا کے، اس لیے انتہائی معرفت رکھتے ہیں خدا کی. اب اگر کوئی شخص انتہائی قرب میں آ جائے پیغمبر اکرم کے تو وہ اسی انتہائی معرفت کے اوپر ہوگا. اسی دن کے لیے تو کہا تھا نا کہ حسین منی وانا من ہو، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یہ اتنا قریب ہے
کہ جو مقام معرفت میرا ہے میری اتباع میں، میری پیروی میں، وہی مقام معرفت اس کا ہے. یہی سبب ہے کہ حسین ابن علی نے مقام عرفات پر کھڑے ہونے کے بعد جو دعا فرمائی ہے، طویل ترین دعا ہے دعاؤں کی تاریخ کی، اس میں ایک جملہ رکھ دیا، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. پروردگار میں جان رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے آثار میں الجھ کے رہ جائے تو تجھ تک پہنچنے میں اسے دیر ہو جائے گی. بھائی آثار کے ذریعے جانے والا پروردگار عالم تک دیر میں پہنچے گا، اور جو آثار سے ہٹ کے براہ راست جانا چاہے اسے جلدی ہو جائے گی پہنچنے میں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ متا غبت حتی تحتاج الی الدلیل یدل علیک. پروردگار تو غائب کب ہے، تو غائب کب ہے کہ میں تیرے لیے دلیل ڈھونڈ کے لاؤں تجھ تک پہنچنے کے لیے. پروردگار تو غائب کب ہے کہ میں تجھ تک دلیل ڈھونڈوں پہنچنے کے لیے. نہیں پروردگار. اس کے بعد ارشاد فرمایا یکون لغیرک من الظہور ما لیس لک. کیا تیرے غیر کے پاس یعنی ما سوی اللہ کے پاس ایسا ظہور ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ نہیں پروردگار دنیا کا طریقہ ہے کہ وہ کائنات سے تجھ تک پہنچتی ہے، اور میرا طریقہ یہ کہ میں تجھ سے کائنات کی طرف آ رہا ہوں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا عمیت عین لا تراک. پروردگار وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے نہیں دیکھتی. تو بتلا دیا کہ اگر مقام قرب محمد میں کوئی شخص چلا جائے تو اس کے لیے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آثار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دلائل و اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر مقام قرب محمد میں ہے تو وہ مقام قرب الہی کے اندر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا صاحب السماء